بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی قیمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ جواب: اس پوری کائنات کی تقدیر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: ایک رات میں 12 بار اذان کس جگہ ہوتی ہے؟ جواب: آسمان پر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطان الحدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ سوال: جنتیوں کو پہلا کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ جواب: جنتیوں کو پہلا کھانا مچھلی کا جگر اور اس کے کباب پیش کیے جائیں گے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جسے سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں سب سے پہلے قابیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اسے ڈالا جائے گا۔ سوال: اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب: اسلام میں کسی کا دل دکھانا گناہ ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی اور کون سی سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن میں 4 سبزیوں کا ذکر آیا ہے: ساگ، پیاز، لہسن اور ککڑی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ سوال: حشر کے میدان میں لوگوں کو کون سا فرشتہ بلائے گا؟ جواب: میدان حشر میں لوگوں کو حضرت اسرافیل علیہ السلام بلائیں گے۔ سوال: جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جواب: جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جواب: جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ جواب: سورۃ نور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ سوال: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب بیٹے تھے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب: سورۃ انفال میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والی لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے والی لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب:
وہ انسان جو وضو کے بعد کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں باب الرحمت اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال: دوزخ کے اس جیل خانے کا نام کیا ہے جس میں متکبرین کو ڈالا جائے گا؟ جواب: دوزخ کے اس جیل خانے کا نام بولس ہے، اس میں متکبرین کو ڈالا جائے گا۔ سوال: جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنے سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ سوال: بتائیے کہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفون ہیں؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سوال: روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ جواب: روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ سوال: قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سفارش کون کرے گا؟ جواب: قیامت کے دن روزہ اور نماز ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ سوال: وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال: کیا بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں داڑھی کا ذکر سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال: کس شخص کا کھانا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: جو شخص بھول کر کھا لے یا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سوال: کون سا سجدہ اللہ کی رضا ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ سوال: کس سورت کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الضحیٰ کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب: سفر کرنے سے صحت ملتی ہے۔ سوال: کون سا ایسا کام ہے جسے جمعے کے دن کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: جمعرات کی رات مغرب کی نماز کے بعد 11 بار درود پاک، 11 بار سورۃ فاتحہ، 11 بار سورۃ اخلاص، 11 بار سورۃ کوثر اور پھر 11 بار درود پاک پڑھنے سے وہ انسان مالدار ہو جائے گا اور فاقے سے بچ جائے گا۔ سوال: کس وقت کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب:
عصر کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ سوال: کون سے دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ایک عورت اکیلی نہیں کر سکتی؟ جواب: حج ایک ایسی عبادت ہے جو عورت اکیلے نہیں کر سکتی۔ سوال: ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دھوئیں سے بنایا ہے۔ سوال: کون سی سورت 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ جواب: سورت مزمل 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: خوش نصیب عورت کی پہچان عورت کے جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ جواب: بزرگوں کے تجربات اور تحقیق کے مطابق جس عورت کے ماتھے پر غصے سے بل نہیں آتے، ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ سوال: کھانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے موٹاپا دور ہوتا ہے؟ جواب: ہر کھانے کے بعد سورت قریش پڑھنے سے اس کی برکت سے موٹاپا نہیں ہوتا۔ سوال: وہ کیا ہے جسے صبح کے وقت کھا لینے سے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی جادو؟ جواب: 7 بار عجوا کھجور کھانے سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سوال: کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: کھجور کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں باز رکھے۔ سوال: کون سی چیز جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے؟ جواب: آگ کو جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے۔ سوال: گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے؟ جواب: چیونٹیوں کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، مرنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ سوال: زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ جواب: زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ گناہ کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی کئی علامات ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملنا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ راہ پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو حقوق کی توفیق دیتا ہے۔ سوال: کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جواب: جی نہیں، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: جو حصہ حرام کھانے سے بڑا ہوا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: جو شخص رات کو تہجد پڑھنے کے لیے بیدار نہیں ہو سکے وہ کون سا عمل کرے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تہجد پڑھنا ایک مشکل عمل ہے،
جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے بعد بیدار ہو جائے تو 2 رکعت ادا کرے، اور اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر تہجد پڑھیں، ورنہ 2 رکعت اس کے لیے کافی ہوں گے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب: دنیا سے سب سے پہلے چیچڑیاں ٹڈی ختم ہوں گی۔ سوال: آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: آسمان ہوا سے بنا ہوا ہے۔ سوال: پہلے اسلامی سکے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی سکے پر قل ھو اللہ احد لکھا ہوا تھا۔ سوال: چھٹے آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: چھٹا آسمان سونے کا بنا ہوا ہے۔ سوال: کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ جواب: سورت فلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ سوال: کس چیز کی لکڑی شیطان کو پریشان کرتی ہے؟ جواب: مسواک کی لکڑی شیطان کو پریشان کرتی ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے؟ جواب: چمگادڑ اپنے کانوں سے دیکھتا ہے۔ سوال: کون سے نبی اپنی بیوی کی وجہ سے 40 دن آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن آزمائش میں رہے۔ سوال: جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: جنت میں 4 دریا موجود ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کون سا جانور پھونک مار رہا تھا؟ جواب: چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہی تھی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے کون سا پرندہ سوار ہوا؟ جواب: سب سے پہلے طوطا سوار ہوا۔ سوال: کون سے نیک کام کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی نے بھی اچھا کام کیا، کوئی صدقہ دیا، نماز پڑھی یا روزہ رکھا تو ہر نیکی کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب: جہنم کی 7ویں منزل میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے انسان فوجی مقابلے والے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ جواب: ایسا کچھ بھی کرنا کسی حدیث یا روایت میں بیان نہیں کیا گیا، البتہ آپ کے اپنے خیالات یا کسی فوجی شخص کو بہت زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے خواب میں آ سکتا ہے۔ سوال: سورۃ البقرہ کون سے گائے مذہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ جواب: سورۃ بقرہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ سوال: حدیث کی کتابیں کس صدی ہجری تک لکھی گئی؟ جواب: حدیث کی کتابیں 3 صدی ہجری تک لکھی گئی۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ جواب: حوض کوثر کا پانی۔ سوال: دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے بیچ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سایہ میں ہو اور وہ سایہ سمٹ جائے اور وہ آدھا دھوپ اور آدھا سایہ میں ہو جائے تو اسے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایسا بیٹھنا طبی اور روحانی لحاظ سے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا مکمل دھوپ میں بیٹھنے کی بھی کوئی ممانعت ہے؟ جواب: مکمل دھوپ میں بیٹھنے کی صریح ممانعت تو نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھوپ میں غیر ضروری بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سخت دھوپ میں بیٹھنا شیطان کا عمل ہے، پس تم میں سے جو شخص دھوپ میں ہو وہ سائے کی طرف چلا جائے۔
یہ حدیث بتاتی ہے کہ سخت دھوپ میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جلدی اور فوری اچھے رشتے کے لیے آسان اور کامیاب وظیفہ۔ اتنا جلدی رشتہ ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جواب: جلدی شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی چلتے پھرتے یا لطیفو یا حلیم کا ورد کریں۔ اس سے بہت جلدی اور اچھا رشتہ اور آسانی سے سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔